اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. آگے حضور نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا سمجھانے کے لیے. حالانکہ اس سے پہلے ذرا سوچنے والی بات یہ ہے، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، خوش تو ہمیں ہونا چاہیے. جس کو کچھ ملے وہ خوش ہوتا ہے یا جو دے رہا ہو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، دنیا کی روٹین میں زیادہ خوش وہی ہوتا ہے جس کو کچھ ملتا ہے. اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس کو بنا کچھ کیے مل گیا، وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جس نے خود اپنے پاس سے دیا ہو اس کی خوشی اگرچہ ہو لیکن لینے والا زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن وہ رب، وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ بندے سے بھی زیادہ وہ خوش ہوتا ہے. اب حضور نے مثال بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جنگل میں گیا، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، کوئی سواری تھی. اس سواری کے اوپر اس کا کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا. اب وہ ایک جگہ رکا اور اس کو وہ سواری باندھنی یاد نہ رہی، یا سواری کو باندھا تو تھا لیکن وہ کھل گئی، اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ وہ سواری وہاں پر موجود نہیں ہے، گم ہو گئی، چلی گئی کہیں پر. اب وہ بندہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، جنگل ہے یا صحرا ہے، بیابان ہے، کوئی دور دور تک تلاش کرتا رہا، اسے وہ سواری نہیں ملی. اس کے علاوہ نہ کوئی گھر ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے ویسے موجود ہے اس جنگل میں. جو بھی تھا اس سواری کے اوپر تھا، اب وہ گم گئی. وہ بندہ تلاش کرتا کرتا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ایک جگہ پر نڈھال ہو کر گر گیا. اب کیا ہے، وہ موت کا انتظار کر رہا کہ کب موت آئے گی اور میرا کام تمام ہو جائے گا. نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور نہ یہاں مجھے کوئی یہاں سے بچا سکتا ہے. اب اسی حالت میں اس بندے کی پھر آنکھ لگ گئی. اس نے دیکھا کہ وہ سواری گزرتی گزرتی وہیں سے پھر دوبارہ گزری، ایک درخت کے ساتھ اس کی جو لگام تھی وہ پھنس گئی. اس نے آنکھ کھولی، اس نے دیکھا تو اس کی سواری مل گئی. اب جس کو پہلے یقین ہو چکا تھا کہ میں مر چکا ہوں، میں نے اب مرنا ہی مرنا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اب اسے وہ زندگی دوبارہ واپس آتی ہوئی نظر آئی کہ نہیں، میری وہ زندگی واپس آ گئی، پانی پیوں گا، کھانا کھاؤں گا، اسی سواری پر سوار ہو کر اب آگے سفر پہ چلا جاؤں گا. اب وہ جس کے ذہن میں موت کنفرم ہو چکی تھی، اس بندے کو دوبارہ جب زندگی ملی، اس نے اللہ کا شکر کن الفاظ سے ادا کیا. حضور فرماتے ہیں اس کو اتنی خوشی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں. اس نے خوشی کی انتہا میں کہہ دیا، اللہم انا ربک وانت عبدی. کہنا یہ تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ یہ نکل گئے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ. یعنی اتنی خوشی تھی اس کو یہ بھی نہیں پتا میری زبان سے نکل کیا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کم خوش ہوتا ہے، رب اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی آئے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ عاجز ہو کر شرمندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر اس دن بندہ صحیح حق ادا کرتا ہے اپنے بندہ ہونے کا. اور رب کی ربوبیت، رب کی خالقیت، اس رب کی شان اور اس کی عظمت کا سب سے بڑھ کر اظہار تب ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشنے والا، صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا. میں تیری بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے کہ جب بندہ یہ لفظ بولتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کا میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ اس کا کوئی اور میرے علاوہ رب ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، بارک تعالیٰ تیرے علاوہ کون ہے سب کا، تو ہی ہے سب کا، معاف کرنے والی تیری ذات ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، یہ آیا ہے میرے پاس، تو میں کیوں نہ اس کو معاف کروں. جب اس کے ذہن میں یہ بات ہے میرے مالک کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو مجھے معاف کرے گا، تو اب یہ ذہن لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے تو میں اس کی توبہ کو ضرور قبول کروں گا. وہ تو اس کی رحمت تو ہر وقت، اور پھر وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے تہجد کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے،
کہ رات کا آخری پہر جب ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ بندے اٹھتے ہیں، بندے اٹھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رات کے آخری پہر میں بندے اٹھ کر کہتے ہیں مالک ہمیں رزق چاہیے، ہمیں رزق دے دے۔ رات کے آخری پہر میں بندے اٹھ کر ہی کہتے ہیں اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا دے دے، نہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں اس وقت رب کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، جس کو رزق چاہیے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا اٹھے، اس وقت سارے سوئے ہوئے ہیں، جب اس وقت کوئی اور نہیں اٹھا وہ اٹھے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اٹھتے، وضو کرتے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مالک معاف کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ صبح بل کی آخری تاریخ ہے، بینک کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، نادرا میں کارڈ بنوانا ہے جا کر کھڑے ہو گئے، دفتر کے کھلنے سے بھی پہلے کھڑے ہو گئے، خود ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن اس رب کی رحمت کا کیا قانون ہے، وہ مانگنے والے سے پہلے دروازے کھول کر ہے، اس کے دروازے مانگنے والے سے پہلے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کرنے والے سے پہلے اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مانگنے والا تاخیر سے پہنچا ہے، دینے والا تو پہلے سے موجود ہے۔